نہیں یہ مناسب مومن کے لیے کہ قتل کرے مومن کو مگر غلطی سے. آہا. ومن قتل مومنا خطأ، اور جس کسی نے قتل کیا مسلمان کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ مومنہ، پس آزاد کرنا ہے ایک غلام مسلمان، ودیۃ مسلمۃ، اور خون بہا دیا جائے گا، الی اہلہ، مقتول والوں کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر لے، یعنی معاف کر لے. قتل خطا کے اندر ایک تو 2 مہینے روزے رکھنے ہیں، اور دوسرے مقتول کا خون بہا وہ رسائق مقتول کو ادا کر دیں. 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ سلوخان بھی، ایک انسان کے قتل خطا کے 100 اونٹ ہے. قتل عمد کے بھی 100 اونٹ ہے، لیکن قتل خطا کی دیت نرمی سے لیا جائے گا، ابھی اگلے سال پگلے سال. اور قتل عمد کی دیت شدت کے ساتھ دی جائے گی، ابھی ادا کر لیں. اس سال جو بقر عید گزری ہے، اس میں ہم کو 20,000 روپے کا اونٹ نہیں ملا. 20,000 کا ہم چاہتے تھے کہ 20,000 کے 2 ملے، نہیں ملا. تو کم از کم 20,000 کا لگا لیں. کتنے ہوں گے؟ 1,20,000. 100 اونٹوں کو تو بہت بن جائیں گے. ضرب دے دو نا 100 کو 120 میں، تو وہی اپنے شو روم میں بیٹھ کے سیٹھ صاحبوں میں یہاں نہیں، تو بہت زیادہ بن جائے گا. 100 اونٹ، ایک اونٹ 20,000 کا، 20 لاکھ ہو گئے. تو اب 20 لاکھ روپے ٹرک ڈرائیور سے، بس والے سے لینے ہیں جس نے روڈ پر آدمی کو مارا ہے. تو پھر دیکھو کہ آئندہ کے لیے کوئی کسی کو قتل کر دے. سعودی عربیہ میں 5 افغانی روڈ پار کرتے ہوئے، یہ تو عجیب لوگ ہیں، تیز گاڑی اس کو دور سے اشارہ کرتا ہے، صبر صبر، جو بولے وہ چوم، حالتے سے روڈ بنی مکھیا سے کڑے ہو رہا ہے. ہاں گاڑی نے مارا، اس کو کیما کر دیا ہے. مولانا محمد مسلم صاحب نے مجھے کہا کہ قاضی القضات کی عدالت میں معارضہ ہے، میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا چلے دیکھتے. کیونکہ افغانی علماء جو طالبان دور میں قضا کر چکے ہیں وہ فقہ میں ماہر ہیں. مجھے کہا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو میری تردید کر لو گے. وہاں چلے گئے، قاضی القضات بڑا خروش خروش بیٹھا ہوا تھا عدالت میں. لا يمكن والله لا يمكن لا يستحق لا يستحق. اس نے کہا شیخ لی فرصہ اتکلم معك بالدلائل والبراہین، ايش تقول؟ لا 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 ايش لا 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 ليس بشيء. قاضی القضات غلط. 20 منٹ کے اندر اس سے تقریباً 20 لاکھ ریال وصول کر لیا، فی فرد وصول کر لیا. اس نے کہا میں بینک کو لکھتا ہوں، بینک کو بنایا چیک دے دیجیے کہ آپ کتنے پیسے لے رہے ہیں. کیونکہ اسلامی حکومت ہے وہاں. جب دلیل کے ساتھ ان پر واضح کیا کہ یہ صرف فقہ حنفی نہیں، چاروں فقہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ قتل خطا کی صورت میں 100 اونٹوں کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے. اور آپ کے ڈرائیور نے پہلی بات ہے کہ قتل عمد کیا ہے، وہ نظر آ رہے تھے، ایک نہیں 5 آدمی تھے. اور اگر اس کو قتل خطا بھی مان لیا جائے تو وہ رسا کو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا یصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم، پس اگر وہ مقتول ایسے لوگوں میں سے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، وهو مؤمن، لیکن یہ مسلمان ہے، جیسے امریکہ مسلم، برطانیہ مسلم، ہندوستان کا مسلمان، روس کا مسلمان، لوگ کافر ہیں، ہمارا آدمی مسلمان ہے. فتحریر رقبۃ مومنہ، صرف غلام آزاد کرنا ہے، کافروں کو خون بہا نہیں دینا. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر ہے مقتول ایسی قوم کا کہ آپ کے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، خون بہا دینا پڑے گا اس کے لوگوں کو. وتحریر رقبۃ مومنہ، اور آزاد کرنا ہے ایک غلام کا. فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے،
فصیام شہرین متتابعین، پس روزے رکھنے 2 مہینے پے در پہ، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کے ہاں توبہ قبول کرنے کا طریقہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اے اللہ علم و حکمت والا۔ قتل خطا کی تقریباً صورت مکمل ہو گئی جو اکثر پیش آتی ہے، شاذ صورت فقہ میں ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، بس اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہے اس پر، ولعنہ، خدا کی لعنت ہے اس پر، وأعد له عذابا عظیما، اور تیار کیا اس کے لیے عذاب بڑا۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو قتل عمد کی پہلی سزا تو یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں جلے گا۔ علماء نے اس کے 4 جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ ممکن ہے اس کے قتل کو جائز سمجھا ہو، اور مومن کے قتل کو جائز سمجھنے والا کافر ہے، اور کافر کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ خلود سے مراد خلود دائمی نہیں ہے، بلکہ مقص بعید ہے، دیر تک رہنا ہے، دیر تک رہنا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جب کہ خون بہا ادا نہ کیا گیا، اور اگر خون بہا بھی ادا ہوا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا نرم فرما دے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ سزا تو یہی ہے جو آیت میں مذکور ہے، باقی اللہ کا فضل اور احسان اس کے ایمان کی قبولیت کے ساتھ مغفرت کا باعث ہو سکتا ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک شخص نے ناحق قتل کیا، اب وہ شخص جب سوتا ہے تو اس مقتول کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کا گلا پکڑتا ہے، اور 2 4 5 سال ہو گئے اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے۔ حضرت الاستاذ نے ان کو کہا کہ اس مقتول کے لیے اتنے قرآن پڑھے جائے، بار بار ختمات کیے جائے، جب اس کے پاس اس کی طرف سے بہت ثواب چلا جائے گا تو وہ معاف کر دے۔ میں نے 1.5-2 سال بعد اس شخص سے ملاقات کی، اور میں نے اس کو یاد دلایا کہ عیدگاہ میں آپ نے حضرت الاستاذ سے مسئلہ پوچھا تھا۔ اس نے کہا 6 مہینے میں تقریباً 300 قرآن ختم کرنے کے بعد وہ آدمی راضی ہو گیا اور میرا گلا چھوڑ دیا، اب میں آرام سے سو سکتا ہوں۔ توبہ توبہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قتل عمد کتنا سنگین خطا ہے اور کتنا بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ یہ تو وہ صورتیں ہیں جو خطأً ہو جائے یا عمدن ہو جائے، تو مسلمانوں کو اس سے یہ عبرت لینی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلنے لگتے ہو اللہ کی زمین میں، اللہ کے راستے میں زمین میں، فتبینوا، چھان بین کیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، مت کہو اس شخص کو جس نے کر دیا تم کو سلام، لست مومنا، کہ آپ مومن نہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک مقام پر حملہ آور ہو گئی تھی، وہاں پر ایک شخص بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، مرداس اسلمی نام تھا اس نے کہا السلام علیکم السلام علیکم، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، حضرت اسامہ نے پکڑ کے مارا۔ جب وہ سمجھ گیا کہ مجھے مار رہا ہے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن اسامہ نے پھر بھی اس کو نیزے سے مارا۔ پیغمبر کی خدمت میں جب آئے، آپ نے اسامہ سے منہ موڑا اور فرمایا قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا، وہ کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا، اس کا خون تیرے ذمہ ہوگا۔ اسامہ کہتے کاش کہ یہ غلطی میرے اسلام میں نہ ہوتی۔
اے ایمان والو جب تم سفر کرو ملکوں میں، فی سبیل اللہ کو عام کر دیا، فتبینوا چھان بین کیا کرو، پختو کہ وہی لوگن پویا وہی فتبینوا لوگن پویا وہی پا خبرہ، ولا تقولوا او موآئی لمن اغا چاہتا القا الیکم السلام چپے مخی چوڑان دکڑائی تاسو تا صلحا یا السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ، لست مومنا کہ آپ مومن نہیں، مت کہیے اس کو جس نے پیش کی تمہیں صلح یا السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہ آپ مومن نہیں۔ مولوی محمد علی لاہوری مرزائی نے لکھا تھا کہ ہم بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ہم بھی تو السلام علیکم کرتے ہیں، اور علماء کو کہا تم ہمیں غیر مسلم کہتے ہو، قرآن کی آیت سے سبق حاصل کرو۔ چنانچہ اس آیت کے تفسیر میں اور مولوی محمد علی لاہوری مرزائی کے جواب میں مولانا شبیر احمد نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الشہاب، چھوٹا سا اردو کا رسالہ ہے، 60-65 صفحے، لیکن میں علماء کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس کا مطالعہ کر لیں۔ حضرت مولانا کے وسعت علم، نظر تفسیر، دقت اور امعان اجوبہ سامنے آئے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بلا شبہ سلام کلمہ یہ اسلام ہی کی پیشکش ہے، بشرطے کہ منفی موجود نہ ہو۔ مرداس کی منفی موجود نہیں تھی تو حضرت نے کہا حَلَّا شَكَكْتَ قَلْبَهُ فَرَأَيْتَ فِيهِ الْإِيمَانَ، سینہ کھول کے دیکھ لیتے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو مار رہا ہے۔ مولانا نے ان کو جواب میں یہ کہا مولوی محمد علی لاہوری مرزائی کو کہ کیا آپ ایک ایسے شخص کو جو آدھے قرآن کا یا ایک سورت کا منکر ہو یا اسلامی عقائد میں سے کسی عقیدے کا منکر ہو اور اس کا انکار پہلے سے معلوم ہے اور وہ السلام علیکم کرے یا لا الہ الا اللہ، تو آپ اس کو مسلمان مانیں گے؟ فرمائے بے شک لا الہ الا اللہ یا السلام علیکم کی پیشکش اسلام ہے، بشرطے کہ اس کے خلاف موجود نہ ہو، اور چونکہ مرزائیوں کا خلاف ہمیں معلوم ہے کہ وہ بنیادی طور پر کفار ہے، اس لیے ان کے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یا السلام علیکم کہنے سے ان کے کفر کے خطرات ٹلیں گے نہیں۔ الشہاب